بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم الظرف کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کے دو اوزان ہم نے دیکھے تھے، مفعل اور مفعل۔ اچھا، اس میں جو مضارع مضموم العین والا جو پیٹرن ہے، اس میں خلاف قاعدہ تقریباً 10 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، جیسے مغرب، مشرق، مسجد، یعنی قاعدے کی روح سے اس کو ہونا چاہیے تھا مغرب، مشرق اور مسجد، یعنی مفعل کے وزن پہ، کیونکہ یہ مضموم العین ہے۔ لیکن وہ بھی استعمال کرنا جائز ہے، لیکن عام طور پہ یہی استعمال ہوتا ہے، مغرب، مشرق اور مسجد۔ اسی طرح سے اگر کوئی کام کسی جگہ پر بکثرت ہوتا ہو تو اس کے لیے ایک وزن استعمال ہوتا ہے مفعلۃ، مطلب ہے کسی ایسی جگہ کے لیے اسم ظرف جو استعمال ہوگا وہ مفعلۃ ہوگا۔ مثال دیکھیں اس کی، جیسے مدرسۃ، مطبعۃ۔ اب مدرسۃ مفعلۃ کے وزن پہ ہے، اسی طرح سے مطبعۃ بھی مفعلۃ کے وزن پر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے کا کام بکثرت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مطبعۃ یعنی پرنٹنگ پریس، چھاپا خانہ، یہاں پہ پرنٹنگ اور چھاپنے کا کام جو ہے وہ بکثرت ہوتا ہے، تو یہ اس وزن پہ آتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ عربی زبان کتنی سائنٹیفک اور کتنی لاجیکل ہے اور کتنی آسان ہے۔ اوزان وغیرہ کا اگر آپ کو علم ہو تو اس سے آپ الفاظ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب 3 ان کے اوزان ہو گئے، مفعل، مفعل اور مفعلۃ۔ ان سب کی جمع جو ہے وہ مفاعل کے وزن پہ آتی ہے۔ جیسے مسجد کی جمع ہوگی مساجد، اور اسی طرح سے جیسے مدرسہ ہے اس کی جمع ہم دیکھتے ہیں مدارس، مدارس اکثر استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ اسی طرح سے یہ مغارب، مشارق اور یہ مساجد۔ اچھا، ثلاثی مزید فی میں اسم ظرف جو ہے وہ اسم مفعول کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد میں تو ہم نے دیکھا کہ یہ اوزان تھے اس کے 3 مختلف، لیکن ثلاثی مزید فی جو ہے اس میں جو اس کا اسم المفعول ہے اسی کو اسم ظرف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ممتحن، یہ باب افتعال کا اسم المفعول ہے، امتحن یمتحن، باب افتعال سے ہے۔ تو اس کے معنی ہیں جس کا امتحان لیا گیا ہے، یا امتحان کی جگہ یا وقت۔ اچھا، اب ایک کمپیریزن دیکھتے ہیں ہم۔ ثلاثی مجرد میں مفعول کے وزن پہ اسم ظرف آتا ہے، اور اس کی مثال ہے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، اور مدخل داخل ہونے کی جگہ۔ اب باب افعال سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اسم المفعول جو ہے اسم ظرف کے طور پہ استعمال ہوگا، تو یہ ہو جائے گا مفعل۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ صرف زبر اور پیش کا فرق ہے میم پر، یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ پیش ہے۔ تو یہ اس سے بنے گا مخرج یعنی نکالنے کی جگہ، اور مدخل داخل کرنے کی جگہ۔ اب یہ دیکھیے ان میں فرق ہے، نکلنے کی جگہ اور نکالنے کی جگہ، یعنی یہاں پہ خود نکل رہا ہے اور یہاں کسی اور کو نکال رہا ہے۔ اسی طرح سے یہاں خود داخل ہو رہا ہے، داخل ہونے کی جگہ، اور یہ داخل کرنے کی جگہ کسی اور کو داخل کر رہے ہیں، یعنی یہاں پہ یہ فعل جو ہے یہ لازم ہے اور یہ متعدی ہے۔ اچھا، باب انفعال ایک ایسا باب تھا ہم نے دیکھا تھا جس کا اسم مفعول استعمال نہیں کیا جاتا تھا،
لیکن ٹیکنیکلی تو اسم مفعول اس کا بن سکتا ہے اسی وزن کے لحاظ سے. تو اس میں بھی جو ہے اسم الظرف اسم المفعول ہی کو استعمال کرتے ہیں. اب جیسے ہے منحرفن یعنی مڑنے کی جگہ، یہ اسم المفعول ہے باب انفعال سے. صرف یہ اسم الظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی اور کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا. اچھا، اسم الظرف اور ظرف ان میں کیا فرق ہے؟ اسم الظرف کا تو ہم نے دیکھا کہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو، جبکہ ظرف یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا ایسے الفاظ ہیں جن میں جگہ اور وقت کا مفہوم تو ہوتا ہے لیکن کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم نہیں ہوتا. مثال دیکھیں، اندہ کے معنی ہے پاس، یعنی جیسے میرے پاس ایک قلم ہے، تو یہ پاس جو ہے یہ جگہ کا تعین کر رہا ہے کہ کہاں پر ہے، میرے پاس ہے. اسی طرح سے فوقہ یعنی اوپر، یہ بھی جگہ کا تعین ہو رہا ہے. یہ سب جگہ کی مثالیں ہیں. تحت اوپر، خلفہ پیچھے، امامہ سامنے. اس طرح یہ سب مثالیں جو ہیں یہ وقت کی ہیں. یومن یعنی دن، یعنی گنتی کے لحاظ سے جو دن ہوتا ہے نا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. اور نہارن یہ دن اور رات کے حساب سے ہے، جیسے دن کہتے ہیں اور رات کہتے ہیں، یہ وہ والا دن ہے نہار. لیلتن رات، شہرن مہینہ اور عامن سال، یہ تمام وقت کا تعین کر رہے ہیں. اچھا، ان کا استعمال عام طور پر مضاف کے طور پہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یہ ہم اس میں دیکھ چکے ہیں. اس میں ظرف کی مثالیں دیکھیں. مشربن مفعلون کے وزن پہ ہے، پانی پینے کی جگہ یا گھاٹی. متنفسن متفعلون کے وزن پر ہے، سانس لینے کی جگہ. مجتمعون مفتعلون کے وزن پر ہے، جمع ہونے کی جگہ. منتظرن مفتعلون کے وزن پر ہے، انتظار گاہ یا انتظار کا وقت. یہ سارے اسم المفعول ہیں ثلاثی مزید سے. متناولن متفاعلن کے وزن پر ہے، پہنچنے کی جگہ. ملتزمن یہ بھی مفتعلن کے وزن پر ہے، چمٹنے کی جگہ. جیسے خانہ کعبہ میں ہم نے دیکھا ملتزم کہتے ہیں، یہاں پہ چمٹ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس کی قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں. الی اللہ مرجعکم، الی اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف ہے تم سب کے لوٹنے کی جگہ. قد علم کل اناس مشربہم، یہ مشربہ یہ اسم الظرف ہے مفعلہ کے وزن پر. ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی، یعنی پینے کی جگہ، یعنی پانی جہاں سے لیا جائے گا. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، یہاں یہ مجمع مفعلہ کے وزن پر ہے، اسم الظرف ہے. پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے. مجمع یعنی جمع ہونے کی جگہ، ملنے کی جگہ. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اب یہاں پہ مساکنہ یہ جمع ہے مکسر مفاعلہ کے وزن پر. ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یعنی اپنے رہنے کی جگہ، مساکن رہنے کی جگہ، اپنے رہنے کی جگہوں میں گھس جاؤ. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مفعلی
یہ وزن اس کا مفعلی بن رہا ہے من کی وجہ سے، یعنی مفعلن کا وزن ہے یہ. وہ کہیں گے ارے یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا. مرقد خوابگاہ یعنی یہ قیامت کا معاملہ ہے، تو یہ قبر سے جو ہے کس نے اٹھا دیا وہ کہیں گے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.